أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین ولی بطحا امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود. حاضرین و سامعین و بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کا خطبہ حالات حاضرہ میں ہونے والا ایک واقعہ جسے سن کر ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پیدا ہونے والی ایک بچی 7 دن کی، جس پر ایک حقیقی سگے باپ نے 5 گولیاں برسائیں اور اسے ہلاک کر دیا. وجہ کیا تھی؟ بقول میڈیا کے کہ جی بچی پیدا ہوئی کیوں ہے. اللہ معاف فرمائے، قیامت بھی کہتی ہوگی کہ میرا آنا بہت ضروری ہے. اور قیامت آنی کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے کفار مکہ کا قبل اسلام ذکر فرمایا ہے کہ جب وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، ان میں سے أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ، ان میں سے کسی کو بچی کی پیدائش پر خبر دی جاتی تو ظل وجهه مسودا وهو كظيم، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، کالا ہو جاتا، اور اندر دل کے اندر کڑتا رہتا تھا، اور ہمیشہ یہی سوچتا رہتا اور چھپا رہتا، اپنی قوم سے منہ چھپائے رکھتا اور سوچتا رہتا کہ آیا میں اس ذلت و رسوائی کو اپنے ساتھ ہی رکھوں یا کہ مٹی میں دبا دوں. جب مٹی میں دبائی جانے والی، زندہ درگور کر دی جانے والی بچی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اسے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا گیا، تو یقیناً اس کا تو کوئی گناہ نہیں تھا. حالانکہ قتل کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ قصور، یہ کمی نہ پیدا کرنے والی اس لڑکی کے اندر تھی، ماں کے اندر تھی، نہ پیدا ہونے والے بچے کے اندر تھی. کمی اصل میں خامد کے اندر تھی. سائنس بھی بتاتی ہے اور شریعت نے بھی یہی بتایا ہے. اماں جی
ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچے کی شکل و شباہت یا بیٹی کا ہونا یا بیٹا ہونا ایسا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح مرد کے قدرتی سپرم ہوتے ہیں جو آج کی زبان کے اندر، تو وہ جس کا بڑھ جائے اسی کی طرف وہ چلا جاتا ہے، جس کو سائنس کہتی ہے ایکس اور وائی کے لفظ دیتی ہے، ایکس وائی، اور یعنی کہ فیمیل کے ایکس پر اور مرد کے وائی، میل کے وائی، جس کے بڑھ جاتے ہیں بقول سائنس کے بھی بچہ اسی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اگر وائی بڑھ گئے، مرد کے بڑھ گئے تو بچہ بیٹا پیدا ہوگا، اگر عورت کے بڑھ گئے تو بیٹی پیدا ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد کے اپنے اندر کمی تھی وائی سپرم کی، جس کی وجہ سے عورت کے سپرم بڑھے، اور شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جس کا اضافہ ہوگا بچہ اسی پہ جائے گا، بیبی اسی پہ جائے گا، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن تخلیق کس کی؟ اس ذات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، باعث برکت ہے وہ کوکھ، وہ پیٹ جس پیٹ سے پہلی اولاد بیٹی ہو۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کس انداز میں عزت بخشی کہ خوش قسمت ہے وہ ماں، اس کا پیٹ، اس کی کوکھ خوش قسمت ہے، باعث رحمت ہے، جس کی پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو، بیٹے کو نہیں بیٹی کی طرح۔ ایک محفل میں فرمایا، جس شخص نے کہ ہاں اللہ نے 4 بیٹیاں دی، اس نے پالا پوسا، پرورش کی، ان کی خاطر تکلیفیں اٹھائی، وہ اور میں 2 انگلیاں آپ نے کھڑی کی، ان کو پھیلایا، پھر آپس میں ملا کے فرمایا وہ اور میں کہا تھا انہیں پھر چلنا، اس طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ صحابہ میں اور تشویش پڑی، جس کی 3 بیٹیاں تھی وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، یا رسول اللہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں، آپ نے فرمایا وہ اور میں اسی طرح جنت میں ہوں گے۔ پھر انگلیاں ملائی، 2 والا بھی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں، وہ سمجھتے تھے کہ شاید درجہ کم نہ ہوتا چلا جائے کہ 4 بیٹیوں والوں کو تو خوشخبری دے دی تو 2 والے اور 3 والے کم نہ درجے میں چلے جائیں، تو 2 والا بھی کھڑا ہو گیا، پھر 1 والا بھی کھڑا ہو گیا، تو آپ نے فرمایا وہ اور میں اسی طرح 2 انگلیوں کی طرح اکٹھے جنت میں ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور اپنے ایمان کو پرکھ سکتے ہیں کہ بیٹی کی خوشخبری پر، بیٹی کی خبر آنے پر کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، اگر ہمارا چہرہ جھک جائے یا سیاہی پڑ جائے یا اندر اندر کڑنا شروع ہو جائے، سمجھ لیجئے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ اگر خوشی بیٹے جتنی نہیں ہے، بیٹی کی پیدائش پر بیٹے جتنی خوشی نہیں ہوئی، تب بھی ایمان کی فکر کرنی چاہیے، تب بھی ایمان کی فکر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں۔ بخاری شریف کے اندر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عربوں کے اس معاشرے کا نقشہ کھینچتی ہیں کہ بیٹی کو ذلت کا سبب کیوں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت نے 2 وجوہات بتائی ہیں قرآن میں۔ ایک تو ذلت سمجھتے تھے کہ یہ باعث توہین اور باعث ذلت ہے، اور دوسرا جو ہم نے خود
بیماری اپنے آپ پہ لگائی ہے، وہ ہے جہیز کی لعنت، وہ ہے جہیز کی لعنت کہ اتنا دینا پڑے گا، بہت خرچہ۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر یہ بات کی جاتی ہے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے بس اسی دن ہی اس کو فکر کرنی چاہیے، پیسے جمع کرنا شروع کر دینا چاہیے، یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ اور بھائی یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے، یہ نظریہ ہمارا نہیں، یہ ان کفار کا تھا اسلام سے پہلے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت بلند نہیں ہوئی تھی، ان کا تھا۔ اگر آج بھی لا الہ الا اللہ کے بعد ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں تو سمجھ لیجئے ایمان ہمارے دلوں کے اندر ابھی تک گھر نہیں کر سکا، جگہ نہیں بنا سکا، اور ہم اس کی طرف مولڈ نہیں ہو سکے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اس دور میں 3 طرح کے نکاح تھے۔ جب بچی بالغ ہو جاتی، جوان ہو جاتی، تو وہ جھنڈا لگا دیتے تھے گھر کے اوپر، 3 کونوں والا تکونا، اور وہ مختلف کلرز تھے، رنگ مختلف تھے۔ رنگوں سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اس گھر کے اندر جو رشتہ موجود ہے اس کی عمر کیا ہوگی۔ مخصوص رنگ تھا، کسی کا گلابی لگا لیں، سبز لگا لیں، نیلا لگا لیں، یعنی کہ انہوں نے خود اپنے یہ انداز اپنائے ہوئے تھے۔ تو لوگ اس کے ہاں پرپوزل کے لیے جاتے، اور پرپوزل کیا ہوتی؟ زنا کاری۔ 10 لوگ زنا کرتے مختلف اوقات میں جا کر۔ ایک طریقہ تھا کہ اگر اس زنا سے، جس کے زنا سے امید ہو گئی، اسی کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ، بچہ پیدا ہوا، قیافہ شناس کو بلایا جاتا، 10 لوگوں نے زنا کیا، بچہ پیدا ہوا، قیافہ شناس آیا، اس نے شباہت دیکھی کہ اس کی شباہت، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مہاندرا، کس کے ساتھ ملتا ہے، اور شباہت جس کے ساتھ مل جاتی اس کے ساتھ اس لڑکی کی شادی کر دی جاتی۔ اور تیسرا بڑا طریقہ تھا کہ 10 لوگ زنا کرتے، بچہ پیدا ہوتا، وہ بچہ چلنے کے قابل ہو جاتا، پھر انہوں 10 کے 10 لوگوں کو بلا لیا جاتا، بچے کو کہتے جاؤ بیٹا جو تجھے پسند ہے اس کو جا کے ہاتھ لگا لو، تو بچہ ان 10 میں سے جس کو چاہتا اپنا باپ بنا لیتا، اس کے ساتھ شادی کر دی جاتی۔ جب ایسی حرکتیں ہوں گی، ایسا رواج ہوگا، تو کوئی شخص بھی اپنے بچے کو زندہ رہنا نہیں دیکھے گا۔ تو اسلام نے کہا کہ یہ سب رواج ختم، غلط ہیں، صرف ایک جو ملت ابراہیمی کا رواج ہے رشتہ پوچھنے کا، جو آج بھی رائج ہے، آج بھی ہمارے ہاں وہ طریقہ رائج ہے کہ عزت کے ساتھ جاتے ہیں، رشتہ پوچھتے ہیں کہ ہم سوال لے کر آئے ہیں، انہیں قبول ہے تو ٹھیک ہے، قبول نہیں تو وہ جواب دے رہے ہیں۔ اور یہ اسلام نے اس کو قائم رکھا اور رائج رکھا۔ باقی تمام رسومات ختم کر دی گئی جو ذلت کا باعث تھی۔ اور اس دور میں بچے کی پیدائش کی حالت یہ تھی، اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، جو بھی علاقے کے اندر، قبیلے کے اندر بچی پیدا ہوتی وہ میرے پاس لے آتے، میں بس اس کی گردن کو پکڑتا اور انگوٹھا دبا دیتا، ایک ہی ہچکی سے وہ مر جاتی۔ اس طرح میں نے کئی بچیاں ماری۔ ایک دفعہ مجھے کہیں اور علاقے میں تجارت کے لیے جانا پڑا، تو میں کوئی 2-3 سال کے بعد آیا، گھر میں پہنچا تو ایک لڑکی گھر کے اندر کھیل رہی تھی، چھوٹی سی بچی معصوم۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میرا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے اپنی محترمہ سے پوچھا، بیوی سے،
کہ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ ہمسایوں کی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، اس لیے کہ میں یہاں نہیں تھا اس لیے ہمسایوں نے بچی کو مارنا مناسب نہیں سمجھا، چلو دیکھتے ہیں یہ کس کی ہے۔ کہتا دن گزرا، جب شام ہوئی میں نے کہا اگر بچی ہمسایوں کی تھی تو ہمسائے لینے کے لیے نہیں آئے، یہ کیوں؟ آخرکار اسے اگلنا پڑا، کہہ دیا نہیں ہمسایوں کی نہیں، یہ اپنی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا، میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بچیوں کو مارتا رہا اور اپنی بچی کو محفوظ رکھا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بچی کو لیا ساتھ، وہ خود آپ بھی سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے بچی کو ساتھ لیا، جنگل کی طرف چلا گیا۔ بچی رستے میں میٹھی میٹھی باتیں کرتی گئی۔ جب جنگل میں گیا تو میں نے گڑھا کھودا، بچی خود مٹی نکالتی رہی میرے ساتھ۔ گڑھا کھودنے کے بعد میں نے بچی کو زندہ ہی اس میں پھینک دیا۔ بچی کہنے لگی ابا میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ اکرم بن حافظ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ بچی کی روح آج بھی تنگ کرتی ہے، مجھے سکون نہیں لینے دیتی، تو آیا میرا یہ گناہ معاف ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن نازل کر دیا کہ وہ لوگ الا من تاب آمن وعمل عملا صالحا، اگر وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئے، عمل لے کرنا شروع کر دیں تو ان کے یہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صرف گناہ معاف ہی نہیں، بدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ، ایمان، پختہ توبہ اور عمل صالح کرنا، دوبارہ وہ گناہ دہرائے نہ جائے۔ یہ اس معاشرے کی حالت تھی، اور ہم مسلمانوں کی حالت وہ جو آپ لوگوں کے سامنے آئی ایک ہفتہ پہلے کہ 7 دن کی بچی اور گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ ظالم، مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کسی بے اولاد کو دے دیتا، فیملی کے اندر اور بہت لوگ تھے، لیکن نہیں، صرف ہمارے ہی اس جہالت برے معاشرے کے اندر ہی نہیں، وہ لوگ، وہ ممالک آپ حیران ہوں گے جو آج ہمیں بچیوں کا طعنہ دیتے ہیں کہ یہ تعلیم و تربیت نہیں کرتے، مسلمان بچیوں پر پابندی لگاتے ہیں۔ آج پابندیوں کا بھی ذرا کچا چٹا کھل جائے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں، ہزاروں صحابہ کی استاد ہیں، اور پہلی محدثہ اور پہلی مفسرہ قرآن ہیں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، ان سے صحابہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پردے میں امام حجر اسقلانی علیہ رحمت نام سنے ہوں گے، 15 اساتذہ ان کی عورتیں ہیں، 15 اساتذہ عورتیں ہیں۔ شرح بخاری لکھنے والے امام عورتوں کی عزت افزائی اسلام نے کی ہے۔ صرف یہی پہ بس نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایک عورت کو پرائس کنٹرول کمیٹی کا چیئرپرسن بنایا تھا کہ تو نے مارکیٹ میں جانا ہے اور مختلف دکانداروں سے ریٹس کا پتہ کرنا ہے، اگر کوئی بڑھ جائے ریٹ اس کو فائن ڈال دینا ہے۔ چیئرپرسن بنایا اپنے دور میں۔ اور اگر دیکھا جائے تو محمدن یونیورسٹی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر، مدینے سے باہر ایک نواحی علاقے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تعلیم دینے کے لیے جایا کرتی تھی، لوگوں کو پڑھانے کے لیے، عورتوں کو۔
اسلام نے تو عورتوں کی تعلیم کو ترجیح دی ہے، اور جتنے اسلامی ممالک ہیں سب تمام اسلامی ممالک کے اندر خواتین یونیورسٹیز موجود ہیں، خواتین یونیورسٹی موجود ہے۔ نہیں ہے تو ان جو انسانیت کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں یورپ کے اندر مجھے کوئی ویمن یونیورسٹی دکھا دو۔ کو ایجوکیشن میں بھی پرسنٹیج ہے لڑکیوں کی، لیکن وہ بھی بہت کم، زیادہ نہیں۔ وہ چھوڑو، سب سے بڑی مثال لاہور کے ایچیسن کالج ہے، چیف کالج جسے کہا جاتا ہے، کوئی مجھے فیمیل لڑکی وہاں ایڈمیشن کرا کے دکھا دو۔ بے شک کروڑوں اربوں روپیہ ڈونیٹ کیوں نہ کر دیں، کسی لڑکی کو وہ ایڈمیشن نہیں دیتے، ان کے رول میں نہیں ہے۔ کیوں؟ چیف کالج ہے، ایچیسن کالج ہے، انگریزوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اور مسلمانوں کے جتنے بھی ادارے ہیں تمام میں کو ایجوکیشن کو ہے، لیکن لڑکیاں بھی تو پڑھتی ہیں۔ ایچیسن میں کوئی لڑکی کیوں نہیں داخل ہو سکتی؟ اس لیے کہ وہ یورپین کے تحت ہے۔ وہ عورت کی حکمرانی تو قبول کر لیں گے ملکہ الزبتھ کی جیسی شکل کی، لیکن عورت کو پڑھانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، تعلیم دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اور دنیا بھر کے جتنے بھی چیف کالجز ہیں ان میں کوئی لڑکی ایڈمیشن نہیں لے سکتی۔ اور عورت کی آزادی کو سلب کرنے کے لیے جو آج عورت کی آزادی کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو مرد اعظام ٹھہراتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ہانگ کانگ کے اندر آج بھی رواج ہے کہ ڈاکٹر کنسیڈر کر دے کہ بیٹی پیدا ہوگی تو ماں باپ کو پہلے دن ہی آ کر پیسے دے کر اس بچی کو بھی پیدا ہوئی نہیں خرید لیتے ہیں کہ یہ بچی چند کلب کی ہوگی۔ ہانگ کانگ کے اندر یہ بچی پیدا ہونے والی بچی کلب کی ہوگی، کلب خرید لیتا ہے آ کر پیسے دے کر، ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کی آزادی کو سلب کر لیا گیا، اور الزام ٹھہراتے ہیں مسلمانوں کو۔ اور بچی پیدا ہوتی ہے اور پھر اٹھا کے کلب لے جاتا ہے، اپنے زیر نگرانی تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ اب بچی کی اپنی مرضی ختم ہے، اس کو ڈانسر بنائیں گے، اس سے انہوں نے قیمت لینا ہے، اس کو اس نے اسٹیج کی شوبز میں لا کر اسٹیج کی زینت بنانا ہے، مردوں کی خوشنودی کے لیے۔ اور مرد الزام پھر مسلمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور اپنی حالت ان کی یہ ہے، کیا کسی مسلم ملک کے اندر ایسی حرکت ہے کہ لڑکی کو خرید لیا جائے پیدا ہوتے ہی اور اس کی آزادی اس کی مرضی کو چھین لیا جائے اور پھر کہا ہمیں جاتا ہے، مرد الزام ہمیں ٹھہرایا جاتا ہے؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تحفظ دیا ہے ہر صورت، یہاں تک کہ عورت کی مرضی کے خلاف جہاں پہ پابندی لگائی ہے کہ اپنے باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرانا، وہاں باپ کو پابند کر دیا گیا کہ اپنی بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنا۔ چیک اینڈ بیلنس ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے۔ باپ کو بھی روک نہیں ہے کہ اپنی بچی کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کرنا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے ہم کیسے پوچھیں؟ آپ نے ان کی سہیلیوں سے، ان کی سہیلیوں سے، ان سے بہنوں سے اس کی رضامندی کا پتہ چل جائے گا۔ اگر نہیں، کوئی بھی سہیلی نہیں، کوئی بھی بہن نہیں، تو اس کی خاموشی ہی رضامندی کا اظہار ہے۔ یار رہنمائی دی ہے اسلام نے، پل پل کی رہنمائی ملی ہے۔ ایک لڑکی آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میرے شعور سے پہلے ہی میری شادی، میرا نکاح میرے تائی کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا۔ ابھی میں بالغ نہیں ہوئی تھی، باشعور نہیں ہوئی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا نفع نقصان کا، تو اب مجھے پتہ ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شریعت مانے نہ ہوتی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے منہ پہ تھوکوں۔
یہاں تک کے الفاظ ہیں، اتنی متنفر ہوں میں اس سے، مجھے نفرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا نکاح فسخ ہے، تو جہاں چاہتی ہے وہاں نکاح ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا اور ہمیں رہنمائی دے دی کہ خیار البلوغ کا کہا جاتا ہے، خیار البلوغ یعنی کہ بالغ لڑکی کا اختیار ہے، لیکن بغاوت بھی نہیں، رضامندی کے ساتھ، باپ کی رضامندی، باپ کو بھی علم ہونا چاہیے، بھائی کو علم ہو، چاچے تائے دادا خاندان میں، یعنی کہ شدت بے بہار نہیں چھوڑا کسی کو بھی۔ اسلام نے یہی بیلنس رکھا ہے کہ جہاں پہ لڑکی کو کہہ دیا کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے، وہاں پہ ولی کو کہہ دیا اپنی بچی کی مرضی کے بغیر نکاح نہ کرنا ہے، تاکہ معاشرہ پرسکون ماحول میں زندگی بسر کرے اور وہ بھی پرسکون ماحول میں رہے۔ زبردستی کی شادیاں بھی جو ہے وہ کئی گھرانوں کی بربادی کے سبب بنتی ہیں، صرف ایک ہی گھرانہ نہیں، اس میں 4 گھرانے انوالو ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے سکون برباد ہو جاتا ہے، پھر معاشرے کے اندر ذلت و رسوائی علیحدہ ہوتی ہے۔ اور جب ہم اپنی مرضیاں کریں گے ہر معاملے کے اندر، اللہ رسول کے فرمودات اور رہنمائی سے نہیں چلیں گے، تو پھر اللہ بھی اپنے رحمت کو اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہی بیٹی جو 20-25 سال تک اپنے باپ کا کھاتی رہی، وہی اپنے باپ کے خلاف عدالت میں کھڑی ہوتی ہے۔ ایسا معاشرے میں ہم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو اس لیے ہمیشہ اگر اپنے زندگی کو پرسکون ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم اللہ رسول کی فرمانبرداری میں آ جائیں، اور جس طرح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے اسی رہنمائی پہ چلیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمتوں کا نچھاور کرے گا اور رحمتوں کا حصول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور مطیع بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔